سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام۔ حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے، حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے، حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے۔ میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام۔ حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے، مدینے میں ہوئے شعبان میں لالے علی پیدا کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ایک چاند پھر اترا، علی و فاطمہ کے پھول یہ حسنین سے پیارے، رسول اللہ کی آنکھوں وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بھیجیں عمران۔ برادران ایمانی، کسی طویل تقریر کے لیے میں حاضر نہیں ہوا ہوں، چند منٹوں کی زحمت۔ میں جانتا ہوں آج اربعین ہے، صبح سے آپ عزاداری میں مبتلا ہے، نمازوں، زیارتوں، یہاں تک کہ ہم اپنے مردوں کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں بھی مجلس سجائی گئی۔ بہرحال یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارشاد ہوتا ہے اے میرے نبی، اے میرے حبیب، امتیوں سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے اہل بیت سے محبت اور مودت اختیار کرو۔ واقعاً اگر مسلمان اگر اس آیت کو غور سے سوچے اور سمجھے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ اطرت رسول کے سامنے اپنا سر جھکا دے، کیونکہ یقیناً یہ ایسی ہستیاں تھیں کہ جو حقیقی راہ دکھانے کے لیے آئی تھی۔ ایک عجیب منزل ہے، ایک عجیب بات ہے کہ قدرت اپنے نبی کو سوالی بنا کر امتیوں کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور سوالی کے عالم میں کہتا ہے کہ کہہ دو امتیوں سے کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے محبت۔ تو رسول کو سوالی بنا کر بھیجا، وہ رسول کہ جن کے لیے قدرت یہ کہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جا۔ تو جو خالق کائنات اگر نبی کو جو اتنا دے سکے تو ہم گنہگار امتیوں نبی کے سامنے کیا پیش کر سکیں گے؟ لیکن یقیناً کوئی اس میں واحد کوئی ایک ایسا راز تھا جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ایک سبق تھا کہ حقیقت میں یہ کیا مانگا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے شاید ایک مجلس میں بھی کہا تھا کہ یہ منبر، یہ مجلس کو آپ اس طریقے سے کمپیئر کریں کہ جیسے آپ سمجھو کہ سامان دو جگہ سے ملتا ہے، ایک دکان سے بھی ملتا ہے اور کچھ دوا خانے سے بھی ملتا ہے۔
دکان سے جو سامان ملتا ہے وہاں آپ کی پسند ہو، وہ ہماری پسند کے مطابق ملے، جو ہمیں چاہے وہ خرید لے، جو نہ چاہے نہ خرید لے۔ لیکن دواخانے سے جو بھی ملے وہ نسخہ، وہ پرسکرائب ڈاکٹر کا کیا ہوا وہی ملے گا، وہاں اپنی پسند نہیں ہوگی۔ کون مرنا چاہتے ہیں کہ جو اپنی پسند کے مطابق جو اچھی گولیاں اچھی نظر کے آئے وہ لے لے، کھا لے اور آرام کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سامان دو جگہ سے ملتا ہے، وہاں دکانوں میں اپنی جگہ اپنی پسند سے، اور یہاں دواخانے سے کہ جو نسخہ ملتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لو یہ مجلس، یہ عزا خانہ ایک تبلیغی دواخانہ ہے، یہ دین کا دواخانہ ہے۔ یہاں وہی چیز ملے گی جو اللہ کی طرف سے، معصومین کی طرف سے پرسکرائب کیا ہوا ہو۔ وہاں میرا اور آپ کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ وہ معصوم کہ جو کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا، وہ معصوم کی ذریعے سے جو بھی کچھ پرسکرائب ہوا ہوگا وہی ہم سے ملے گا۔ تو اس مجلس میں سے اور اس منبر سے کبھی کبھی میٹھی اور کڑوی دوائیں بھی دی جاتی ہے، کبھی کبھی انجیکشن بھی دیا جاتا ہے، کبھی کبھی چھوٹا موٹا آپریشن بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، صرف ہماری نجات کے لیے، صرف ہماری نجات کے لیے۔ تو اس میں برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو حق ہے، اور حق میں تو کڑواہٹ ہوتی ہے۔ آج کل تو کیپسول کے اندر کوئی دوا دی جاتی ہے، لیکن ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ پیٹ بھی بگڑ جائے کچھ اور ہے تو انہیں جلاب دے دو، اور ایسا جلاب کو سامنے آئے تو منہ پہلے اتنا بگڑ جائے کہ بعد میں کیا ہوتا تو وہی جانتا ہے۔ خیر، ممبر کا تقاضا ہے، کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ آج وہ کیپسولز میں دوا دی جاتی ہے، لہٰذا ان کا ٹیسٹ شاید معلوم نہ ہوئے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے، چاہے آپ کو وہ دوا پسند ہو یا نہ ہو، اسے فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کڑوی میٹھی دوائیں جو ملی جائے وہ ہماری نجات کے لیے ہے، کیونکہ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک ایسی منزل پر جانا ہے کہ جہاں موت کا تصور ہی نہیں۔ اور عجیب بات ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کی فلسفہ بھی عجیب ہے کہ یہاں انسان جینا چاہے تو جی نہیں سکتا، وہاں اگر مرنا چاہے تو مر نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ ابدی زندگی ہے، اس کے لیے تیار ہوا تھا۔ مختصر سے طور پر کہ یہ محبت مانگی جاتی ہے، اس میں بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیاوں میں دیکھو، ہم اسلامی تاریخ سے بھی لے یا کسی مذہب سے لے ہو، غصبی چیز سے کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، غصبی چیز سے کوئی زیادہ بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو غصبی چیز سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی سے کوئی چیز لے، ادھار لے یا کسی شرط لے، آپ اس کی اجرت، اس کی قیمت نہ دے تو یہ غصبی ہوگا، جب تک آپ کو اس کا ادا نہ کر لے یا وہ آپ کو معاف نہ کر دے تب تک غصب ہوگا۔ تو بس یہ دین جو آیا ہے، جو دین محبت کے لیے مانگتا ہے، تو کاہے کی محبت؟ جو نبی نے جو دین کے احکام ہمارے سامنے رکھے ہیں، اس دین کو انجام دینے کی اجرت مانگ رہا ہے۔ تو فرض کیجئے ہم نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہوئے چاہے پوری دن پورا 24 گھنٹے نماز میں مصلی میں رہے، لیکن اگر اس کی جو اجرت نہ دی، اس کو محبت پیش نہ کی جو پیش کی جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو یہ ورزش ہو سکتی ہے، یہ ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، لیکن فائدہ نہیں پہنچ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ اس کی جب تک قیمت نہ دو۔ روزہ، اگر روزہ کو حقیقی روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کی ادائیگی نہ کی جائے، جو حق محبت کا نہ پیش کیا جائے، تو یہ روزہ شاید ڈائٹ ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی سمجھ سکتے ہو، لیکن اس سے نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اسی طرح سے ابھی کڑوی بات جو آ رہی ہے یہ وہ ہے کہ خانہ کعبہ کا اگر آپ طواف کرو اور دل میں اگر بغض آل محمد، بغض علی ہے، تو یہ طواف نہیں رہے گا، بلکہ چکر ہی رہے گا، چکر ہی رہے گا۔ تو یہ محبت ادا نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سے جو مانگی جاتی ہے ان کے عوض میں، اور یہ ہماری نجات کے لیے اس لیے ہے کہ یہ قیمت آپ دو، اس کے بعد آپ دیکھو کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہوتا ہے۔ بس اسلام آیا تھا اور آیا ہے صرف انسان کو انسان بنانے کے لیے، صرف انسان۔ اور اگر ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے، نہیں، آج چلتی پھرتی دنیا میں اتنی عیش و آرام میں شاید ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک بات ضرور میں کہتا ہوں
ایک بات ضرور کرتا ہوں اور یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں، حالانکہ میرا ایک دن بھی یہاں اس ملک میں گزرتا ہے، بخدا مجھے بڑی کڑاہٹ ہوتی ہے کہ میں کہاں پھنسا، لیکن وہ شاید کسی معبود کی ایک خواہش کوئی حقیقت ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا. جس طرح سے میں نے کبھی ایک عالم دین سے شکایت بھی کی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا، کیونکہ جب میں اس ملک میں پہلی مرتبہ آیا تو نہ جانے 2 دن کے بعد میں نے سجدہ کیا اور رو رو کے کہا مالک اب تک مجھے وہاں کہاں رکھا تھا، اتنا اچھا ملک، ساری فیسلٹی سب کچھ، اس کے باوجود مجھے کہاں اتنی زندگی میری نکال دی، اب چند دن رہ گئے مجھے یہاں اس سہولت میں لے آئے. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں چند دنوں کے بعد میں واپس شکر کا سجدہ کیا، مالک کم سے کم اتنی عمر تو وہاں اطمینان سے گزری، مجھے کہاں پر لائے ہو، میں کہاں پر پھنس گیا، یہ کہاں پر آ گیا ہوں. لیکن ایک عالم دین نے مجھے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی اور بتایا کہ یہ امام چند اپنے اصحابوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک قلعے سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے، تو چند اصحاب ساتھ تھے، تو ایک جگہ پر رکے، نماز کا وقت تھا، کہا لوگوں نے کہا مولا یہاں تو سب دشمنان اہل بیت ہے. مولا نے نماز ادا کی، شکر کا سجدہ کیا اور اس کے بعد دعا کی، خدایا یہاں جو جتنے بستے ہیں انہیں کو یہاں ہی محفوظ رکھنا، یہاں سے آگے کہیں نہ جا پائے، کون دشمنان اہل بیت، یہاں اس کو یہیں پر رکھنا. آگے بڑھے، ایک اور گاؤں آیا، وہاں دیکھا تو کہا کہ مولا یہ تو بڑی مسرت کی جگہ ہے، یہاں تو آل محمد کے سب دوست اور دیندار بستے ہیں. مولا نے پھر نماز ادا کی، شکر کا سجدہ کیا اور کہا مالک اس یہاں پر بسنے والے کو تیتر فیتر یعنی الگ الگ بیر دے، دنیا کی جگہوں جگہ پر بیر بکھر کر دے. اصحاب گھبرائے، یہ معصومین کا نسخہ تھا، میرا وار کی بات نہیں تھی. مولا کچھ معلوم نہیں ہوا، فرزند رسول دشمنان اہل بیت کے لیے حفاظت یہیں پر رکھی کہ کہیں باہر نہیں نکل جائے، اور دوستان اہل بیت کے لیے آپ کہتے ہو دنیا بھر میں پھیل جائے، یہ کیا حقیقت ہے سمجھ نہ آئی. کہا اگر دشمنان اہل بیت اگر دوسری جگہ پر جائیں گے تو بدفعلیاں بسے گی، جو دین سے ہٹ کر کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کا یہاں رہنا محفوظ ہے. اور جو دیندار اسلام ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ جو حقیقت میں دین جانتے ہیں، اگر وہ بال دنیا بھر میں پھیل جائیں گے تو دین کا پھیلاؤ ہوگا اور تبلیغ ہوگا. صلوات پڑھی محمد والے پر. بس اسی سے دل میرا مطمئن ہو گیا کہ یقیناً کچھ ایک حقیقت ہے جو پروردگار عالم ہمیں یہاں بھیجی. اور وہ اور زمانہ تھا کہ وہ باپ کہہ دیتا تھا ہم مان لیتے تھے، وہ زمانہ تھا جو بھی کہے سمن وتا جب کہتے تھے. لیکن یہاں ہمارے بچے جو کیوں کا سوال کرتے ہیں نا، شاید میرے جیسے، میں آپ کو کسی کو نہیں لگاتا ہوں، میرے جیسے گھبرا جائے. کیوں گھبرا جاتا ہوں؟ کیوں گھبرا جاؤ کہ ایک بچہ چھوٹا ہو کہ بھائی یہ مذہب میں یہ کیا بات. آج کے ایک مصائب میں چند آدمیوں آ کے ایسی بات کہی جو ممبر سے نہیں کہہ سکتا ہوں، حقیقت تھی کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں اور میں جواب دے نہیں سکتا، اس لیے میں گھبرا جاتا ہوں کہاں آ کر بس گیا ہے. لیکن جواب ہوتا تو میں اسے دیتا، ہاں نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت اسی لیے کی جاتی ہے. تو جب میرے پاس جواب نہیں اور یہ پوچھے وائی پاپا وائی پاپا وائی ممی دیس، تو جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو ٹوکتے ہیں. لیکن بخدا یہ لوگ آج کی ہماری نسلیں جو یہاں ہے، خدا کی قسم یہ وائی وائی کا جو نعرہ لگاتا ہے، چند ہوگے جو صرف بحث کرتے ہی جاتے ہیں، شیطانی بحث، لیکن سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. اور واقعی یہ جو سمجھ رہے ہیں، شاید میں اپنے آپ کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں، میں اتنا نہیں سمجھا تھا جب وہاں تھا. یہاں آ کر میں بھی بہت کچھ سیکھا، اور خصوصاً ان کے وائے کہنے پر سے. تو یہ دین ہمیں یہاں سے یہ وہ باتیں ملی ہے. اور یہ دین جب مٹ رہا تھا اور دین کی اتنی مذاق اڑائی جاتی تھی کہ جب دنیا دین کو چھوڑ کر کے حکومت کے نشو و اشاعت کے اندر جب آ گئے، تو یزید کا یہ عالم تھا کہ منبر رسول پر بندر کو، عالم کا، علماء کو لباس پہنا کر سجا کر رکھتا تھا اور کہتا تھا ھذا محمدun، اور دربار بھرا ہوا تھا لیکن کوئی ٹوکنے والا نہ تھا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کا، علماء کا لباس پہنا کے بندر کو یہ کہہ رہا ھذا محمدun. اتنی مذاق اڑائی جا رہی تھی. اور اسی کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کربلا سجی گئی. اور یہ کربلا سجی گئی. ہم آپ تو حسین ابن علی کو جانتے ہیں، اور ہم اگر عقیدت سے اپنا سر جھکا دے تو کوئی عظمت کی بات نہیں ہے. جا کے دیکھو ہندوستان میں، وہاں لاکھوں ہزاروں ہندو ہے جو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں. شیر سنگھ نے
ताजिया बनाया। डॉक्टर ताराचंद ने एक हिस्ट्री लिखी औरंगजेब की कि जो इस्लाम के दिन से अभी क्या था इसकी भी हिस्ट्री नहीं कहता हूं, लेकिन इतना ही कहता हूं, डॉक्टर ताराचंद ने जो एक हिस्ट्री लिखी कि एक मर्तबा औरंगजेब अपने महल में बैठा हुआ था, एक बाहर खिड़की में से जब बैठा हुआ था कि एक मर्तबा देखा एक बुढ़िया अपने सर पे छोटा सा ताबूत लग के जा रही थी, हुसैन हुसैन करके जा रही थी। औरंगजेब ने बगौर देखा और देखने के बाद एक मर्तबा सर बरहना पार बरहना दौड़ता हुआ गया और बुढ़िया के सर पर से ताज उठाकर अपने सर पर रख दिया। लोगों ने टोका, अरे तू शरीयत माफ बादशाह है, तू हनफी मतलब को फॉलो करता है, ये तूने क्या हरकत की? तो औरंगजेब बताता है, डॉक्टर ताराचंद अपनी हिस्ट्री में लिखता है कि खुदा की कसम जब मैं देख रहा था इस बुढ़िया को ताजिया लेकर जाते हुए, तो एक मर्तबा मैंने देखा कि एक बुजुर्ग इसके पीछे सर बरहना पार बरहना सर पर मार कर जा रहा था और दहाड़े मार कर रोता था, हुसैन हुसैन करके जाता था। हातिफ की निदा आई कि ये रसूल इस्लाम है जो अपने नवासे के ताजिया के पीछे जा रहा है। बड़ा इंसान वो होता है, सही मानों में मुसलमान वो होता है कि जो नबी की पैरवी करे। ये वो थे जो हुसैन को नहीं जानते थे। आगे देखो, जोश मलिहाबादी हिंदुस्तान में जो गुजरा हुआ है, जो अल्लाह को नहीं मानता था, वो देहरिया कहलाता था, वो नहीं मानता था। लेकिन एक मर्तबा जब इसने हुसैन इब्न अली के सबाते कदम को देखा तो एक मर्तबा बोल उठा, ऐ बारे खुदा नौहा सुनाता फिरता, ता रोजे जजा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते गर तरस खा के हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। ये हुसैन की सबाते कदम, हुसैन की वो तबलीगी मंजिल की वो करबला में जो पेश की, इसके हिसाब से परवरदिगार तेरे अल्लाह ही बच गई। वो देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे हिंदुस्तान में, अपनी तबलीग की गरज से आए थे और हनफी मतलब को फॉलो करता था, लेकिन जब सबाते कदम हुसैन इब्न अली के देखे तो आज वो रुबाई बच्चे बच्चे के जबान पर है, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी यस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक काओ के बिना ला इला हस्त हुसैन। ये थे हुसैन इब्न अली। तो हम और आप अगर सर झुका दे तो अलग बात है, उन्हीं को देखो। इसके मर्तबा मैं कभी कह चुका हूं, हिंदुओं ने भी जब देखा है, जो आज लाखों हजारों हिंदू आज हिंदुस्तान में कभी जाने का मौका मिले, आप देखो खुदा की कसम करबला का नजारा वहां नजर आएंगे। हिंदू औरतें अपने बच्चे को जुलजना के नीचे गिरा गिरा कर फेंक देती है कि ये हुसैन है, ये हमारा महात्मा हुसैन है जो हमारे बच्चे को बचा लेगी। इतने अकीदे वाली है, कितने है वो देखते। तो वो हिंदुस्तान में वो तुलसीदास जो बड़ा हुआ है, उसने भी जब सबाते कदम देखे, कौन तुलसीदास? जो रामायण को पूरी तरह से जानता है, राम और लक्ष्मण के किसे जानता है, वेद की सारी नजरियात इनके सामने है, लेकिन जब सबाते कदम हुसैन इब्न अली को देखा तो एक मर्तबा बोले, कुर्सी हिले तराई हिले तराई गोहन, अर्श हिले कुर्सी हिले डिगे न पाए हुसैन। हुसैन इब्न अली एक तरह से खड़े हुए थे कि जिस तरह से एक समंदर के दरमियान बीच में एक पहाड़ हुआ है, जो समंदर के सामने पहाड़ के सामने समंदर टकरा रही है लेकिन पहाड़ में जुम्बिश नहीं, इसी तरह से हुसैन इब्न अली इस तरह से करबला के मैदान में खड़े हुए थे। ये थे हुसैन इब्न अली। और एक मर्तबा जब देखा, गांधी जी का हिस्ट्री देखो, नेहरू की देखो, नेहरू ने अपनी इंसानियत में जो लिखा है तो लिखा है कि हुसैन इब्न अली से हमने बहुत कुछ सीखे। गांधी ने जब ब्रिटेन के सामने पहला कजिया छेड़ा है, जब पहला झगड़ा छेड़ा है, तो वो एक तबाह एहतजाज करने के लिए 72 को लेकर के गए और नमक की जो चोरी की, हालांकि वो हराम है, लेकिन नमक की जो कजिया की जो चोरी पहली की तो 72 को लेके गए थे। लोगों ने पूछा, गांधी जी ये 72 को लेकर के क्यों जा रहे हो? कहा ये करबला वाले हुसैन का सबक है, अगर 72 को लेकर के जाता हूं तो मैं अपने मतलब पे फोड़। हालांकि उनसे कोई इस्लाम से वाबस्ता नहीं, कोई इस्लाम से गरज नहीं, लेकिन हुसैन की कुर्बानी एक 72 के साथ ऐसी गुजरी है कि हकीकत वो भी झुक पड़े। इसके बाद देखो, किसी हिंदू ने देखा कि मुसलमानों में ही ऐसे मुसलमान है कि जो माज़अल्लाह हुसैन इब्न अली को बुरा भला कहते, तो उनसे रहा न गया और उसने 4 मिसरे कहे, निकले जो गमे शह में वो आंसू अच्छे, खुल जाए इस गम में जो गेसू अच्छे, हुसैन से जो रखते हैं काबिज पंडित, ऐसे मुसलमानों से तो हिंदू अच्छे। ये क्या माना? हुसैन से दुश्मनी भला क्या? वो तो शहंशाह का शहंशाह,
جہاں قدرت خود کہہ رہی ہے. اسی وجہ سے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. جو نبی کے دین کو جو بچایا تھا, اللہ کے دین کو نبی کی جرح سے جو چھوڑ کر گئے تھے, حسین ابن علی نے بچایا تھا. اور بعد واقع کربلا سر پر اور نیزے کے پر حسین ابن علی نے جب قرآن کی تلاوت کر کے بچائی تھی, تو عجب نہیں اگر قدرت بھی کہہ دے کہ میں بھی حسین سے ہوں, کہ یہی ہے خدا کی خدائی بچانے والا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حسین ابن علی کی قربانی آج چہلم ہے, ہم جانتے ہیں. آج غم کا وہ دن ہے کہ جہاں آج کربلا میں بھی لاکھوں جمع ہوئے ہیں. نہیں اس پولیٹک سچویشن میں تو ہزاروں تو ہے, اگر نہیں تو معصومین نے ہم یہاں سے بھی کہا کہ جہاں بھی ہو آج سلام کرو, السلام علیکم ابن رسول اللہ. یہاں سے بھی آپ سلام پہنچا سکتے ہو, یہاں سے بھی پہنچا سکتے ہو. یہ حسینیت کی مظلومیت. واقعاً مجھے ایک بات یاد آ گئی چلتے چلتے. ایران میں اور عراق میں کئی بزرگ ہو گئے, اس نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا. یہ ڈرامہ کی شکل نہیں ہوتی, خدا کے لیے اس کو ڈرامہ نہ کہنا. وہ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ وہ سامنے پیش کر رہے تھے. سنو میرے نوجوانوں, اگر میری ماں بہنیں سنتی ہوئے تو سنو, یہاں بھی ہوا تھا کچھ اس طرح سے کہ ایک نظارہ بنایا گیا تھا کہ کربلا کا واقعہ سجا ہوتا ہے. میں یہ تصویروں کی کو خاص ان کے خائف نہیں ہوں, لیکن یہ جو نظارہ بنایا گیا تھا, اس میں ایران میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب حسین ابن علی بچے کو لے کر کے آتے ہیں پانی کی پیاس کے بجھانے کے لیے, جب طلب کرتے ہیں, تو ہرملا کے لیے حکم تھا کہ ان کو تیر لگائے. یہ ایک نظارہ پیش کیا تھا. اب اس زمانے میں ہرملا بننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا یا کیا نہیں تھا یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن کسی صورت پر ہرملا آگے نہیں آتا تھا. لیکن اس نے بہت ڈھونڈا, نہیں ملا. ایک یہودیوں کو پکڑا. یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں, منبر رسول پر کوئی مذاق کہانی نہیں ہے. ایک یہودی کو بنایا اور یہودی کو سکھایا گیا. دیکھو یہ ایک نظارہ پیش کیا جاتا ہے. تیرا کام صرف اتنا ہے کہ جب ایک بزرگ اپنے بچے کو سامنے لے کر کے آئے اور وہ پیاس کی طلبہ کرے, تو ایک مرتبہ تم فقط تیر چلا دینا, تیر چلا دینا, بس صرف اتنا ہی کام ہے. وہ جھوٹا تیر سب کچھ. اس نے کہا ٹھیک ہے, پیسے کے باوجود تو سب کچھ کر لیں گے, اس میں کیا مذاق ہے, ٹھیک کریں گا, ٹھیک ہے. واقعہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, خدا کی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور ایک مرتبہ اس نے تیر کمان میں جوڑا, سارا نظارہ سامنے آیا. ایک بزرگ ایک بچے کو لے کر کے آیا اور ایک مرتبہ آواز دی, ہائی کوئی میرے بچے کو پیاس بجھانے والا, 3 دن کا بھوکا ہے, ان کی پیاس کوئی بجھانے والا تھا. تاریخ بتاتی ہے یہ نظارہ وہاں کہ جو یہودی نے کمان میں تیر جوڑا تھا, ایک مرتبہ پھینک کر دوڑا ہوا کہ میں لے آتا ہوں پانی, میں پانی پیش کرتا ہوں. کیسے تھے مسلمان, کیسے تھے مسلمان. یہ کربلا ہمیں زندگی بخش دی. یہی کربلا انسان کو انسان کے بنانے کے لیے 28 رجب 60 ہجری میں حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کا قصد کیا. پوری 27 رجب کا دن روزے رسول گئے اور 28 کو جب صبح کی نماز پڑھ کر کے چڑھنے لگے کہ زری کو بوسا دیا, آسمان کی جانب نظر کر کے کہا, پروردگار اللہم ھذا قبر نبی کا محمد وانا ابن بنت نبی. پروردگار یہ قبر تیرے نبی محمد کی ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یہ کہا پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھے میرا انتہا لینا ہے, بس تو مجھے پسند کر لے, جس میں تو راضی ہو میرا نبی راضی ہو. یہ کہہ کے حسین ابن علی 28 رجب کو مدینے سے گزرے. 3 شعبان کو کربلا پہنچے, دیکھا دشمن اپنے گھیرے ہوئے ہے, لباسوں میں چھپائے ہوئے آئے ہوئے ہے اور قتل کرنا چاہتے حسین ابن علی کو. تو حسین ابن علی نے مکہ کو چھوڑا, 8ویں کو حج کو عمرے میں بدل دیا. 9ویں کو راستے میں حسین کو خبر آئی کہ مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے, مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے. اور یہ پہلی آل محمد کے گھرانے سے قربانی تھی. حسین آگے بڑھے, 2 کو کربلا پہنچے, 4 سے خیمہ ہٹا دیا گیا, 7ویں کو پانی بند کر دیا گیا, 9ویں کو حسین ابن علی ہر طرف سے گھیر لیے گئے تھے. اور عاشور کا دن یہ میدان میں حسین ابن علی ایک ایک قربانی کو پیش کر رہے تھے. میں یہاں ایک بات ٹچ کرتے ہوئے چلا جاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی حسین
کیسے تھے کہ وہ اصحاب کو آگے بھیجے اور اپنے والے کو پیچھے بھیجے. آپ ذرا سوچئے کہ جو مصیبت جو پڑنے والی تھی وہ مصیبت میں زیادہ کوئی رہ جاوے اس کو مصیبت زیادہ ہوتی تھی یا پہلے؟ حسین ابن علی نے آخر میں اپنے علی اصغر کو رکھا, 3 دن کا پیاسا لیکن آخر میں رکھا, کیونکہ اصحاب کو آگے بھیج دیا تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے, ان کا ٹھکانہ ہو جائے, ختم ہو جائے یہ بات, لیکن علی اصغر کی پیاس آگے رکھی. تو حسین ابن علی نے اصحاب کو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ علی اصغر کی شہادت کو پیش کر کے بتایا کہ جو برداشت نہیں کر سکتا ان کو بھی اصحاب کے بعد میں رکھا. تو کربلا میں یہ ساری قربانیاں پیش کر دی. یہ قافلہ 11ویں کو جب چلا ہے اور کوفے کے جانب روانہ ہوا تو جناب زینب بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا اپنے بھتیجے عابد بیمار کو کہ رنگ متغیر ہے, چہرہ اترا ہوا ہے. میں نے جا کر بازو کو سنبھالا, عابد بیمار کیا جان دے دو گے, کیا جان دے دو گے؟ تو ایک مرتبہ رو کے کہا عابد بیمار نے, پھوفی اماں یہ بابا کا لاشا سامنے پڑا ہے, لوگ جا رہے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں. تو جناب زینب نے سنبھالا اور کہا میرے لال بیٹا جب تیرے دادا 21 رمضان کو دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے قریب بلا کر کہا تھا زینب میرا حسین جب قتل کر دیا جائے گا تو گھبرانا نہیں بیٹی, وہاں بستی بسے گی, وہاں روزے تعمیر ہوگے, دور دور سے لوگ آ کر زیارت کہیں گے. اور آج یہ 40 ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, آج ہے 40. تو ایک مرتبہ عابد بیمار سنبھلے اور کہا پھوفی اماں میرے دادا نے کچھ اور بھی کہا تھا, کہ کہا میں نے پوچھا تھا تو بابا نے کہا تھا ہاں زینب یہاں بستی بسے گی, یہاں روزے تعمیر ہو گئے. تو میں نے پوچھا تھا بابا پھر ہم کہاں ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ رو کے کہا تھا زینب تجھے در بدر پھرایا جائے گا, تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. بس یہ جا رہے تھے قافلہ, کوفے سے شام آیا, شام میں کئی دنوں رہے, یہ پورا قافلہ 1 سال کے بعد مدینہ پہنچا ہے. اور شام میں ایک مرتبہ بچی اتنی روئی باپ کے غم میں کہ وہاں بچی مر گئی. اب لوگوں میں بغاوت ہوئی کہ یہ کون سا مسلمان کا ملک ہے کہ آل رسول تڑپ تڑپ کے قید خانے میں مر جائے. تو ایک مرتبہ یزید گھبرایا اور ان کو رہائی کا حکم دے دیا گیا. اور جب آئے ہیں عابد بیمار اور آ کر کہا ہے کہ پھوفی اماں اب یزید نے ہمیں رہائی دی ہے, چلو جہاں جانا ہوئے. بس یہ سننا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے یہ پہلی مرتبہ تھی بعد واقع کربلا کے جناب زینب گس کھا کے گر پڑی. کیونکہ جب حسین نے گس کھا کر گرے ہیں زمین پر تو زینب نے سنبھال لیا تھا اپنے آپ کو, اب عابد بیمار کو سنبھالنا ہے. لیکن اب جب رہائی کا حکم آیا تو زینب سنبھل نہ سکی, گر پڑی. ارے میرے ماں جائے اب کہاں جاؤں گی میں. عابد بیمار نے سنبھالا, ایک مرتبہ کہا یزید کو کہہ دو کہ ہمیں ایک کمرہ خالی کر دے تاکہ ہم اپنے بھائی پر ماتم کر دے. میرے خیال میں تاریخ یہ بتاتے 3 یا زیادہ 7 دن وہاں ایک کمرے میں ماتم عزاداری ہوئی اور یہ نواخانی ہوئی. اور ایک مرتبہ کہا عابد بیمار اب شام کے قید خانے سے لے کر چلو تاکہ میں اپنی بچی کی بھی ملاقات کر لوں. شام کے قید خانے سے چلی تو لوگوں کو بلا کر کہا ارے بچیوں جب تمہیں وقت ملے تو یہاں میری بچی کے پاس آ کر فاتحہ پڑھ لینا. یہ کہہ کر قافلہ آگے بڑھا ہے اور مدینے کے قریب جب آیا ہے ایک مرتبہ کربلا میں وارد ہوا ہے تو جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا, کچھ نہیں کہا, کچھ شکایت نہیں کی, صرف اتنا کہا ماں جائے. زینب آ گئی لیکن شرمندہ ہے کہ سکینہ کو شام کے قید خانے میں چھوڑ آئی. اچھا بھائی کو خدا حافظ کہا, ایک قافلہ آگے بڑھا, مدینے کے قریب آیا. عابد بیمار نے کہا اے بشیر ارے جا کے مدینہ کو سنا دے, اہل بیت کا قافلہ آ گیا. بشیر آگے بڑھا, شیعہ عالم لے کے آگے بڑھا اور کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فدموا بتراریک. ارے کیا چین سے بیٹھے ہو, حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. مدینے والے سب کے سب گر گئے, سب پرسا دینے لگے. بس میں نے تقریر کو ختم کی. یہ مجمع کو چھوڑ کر یہ قافلہ جب رسول کے روزے پر جب آیا ہے تو جب روزے کے رسول کے
قریب آیا تو تاریخ کہتی ہے ایک بی بی اپنے آپ کو ناکے سے گرا دی، یہ زینب تھی۔ ارے دوڑ کے نانا کی زری پر آ گئی، ایک ہاتھ سے اپنے بازو کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے رسی کو سنبھالا، کہا نانا باپ بدر و حنین کا فاتح تھا، حسین نے کربلا کو فتح کیا تھا، زینب کوفے اور شام کو فتح کر کے آئی ہے۔ نانا زینب جہاں جہاں گئی مسلمانوں نے بہت قدر کی۔ نانا حسین کو کربلا کی زمین پسند آئی، حسین وہاں رک گئے۔ ارے حسین کہاں رکے؟ عباس رک گئے۔ اور نانا اب مجھے کیا بخشو گی؟ نانا زینب قیدی ہو کر آئی ہے، بازو کے نشان دیکھو۔ نانا اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو زینب اپنی پوست کے نشان بتا۔ بل میں لٹا ہے نانا کا نواسا، بل میں لٹا ہے نانا کا نواسا، نانا کا نواسا کربل میں لٹا ہے، نانا کا نواسا کربل میں لٹا ہے، نانا کا نواسا کربل میں لٹا ہے۔ قربان رہے دین خدا ہو گئے شادی، قربان رہے دین خدا ہو گئے شادی، خیموں میں تھا اعلان جدا ہو گئے شبی، ہو گئے شبی۔ نانا کا نواسا کربل میں لٹا ہے، نانا کا نواسا کربل میں لٹا ہے۔